میں پوری زندگی اس محبت کا قرض نہیں ادا کر سکوں گی. اور آج آپ نے کراچی نے مجھے جس طرح اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے, یہ رفاقت اب انشاءاللہ پوری زندگی میں نبھاؤں گی آپ کے ساتھ. مجھے آج ویسے فرینکلی مجھے آج لاہور کی سڑکوں کے اور کراچی کی سڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. اتنی محبت ملی مجھے. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا. یہاں پر شاید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں. میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور مراد علی شاہ صاحب کو یہ قرض تھا ان پر, جس طرح کورونا میں انہوں نے خدمات انجام دی, میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور بجائے وفاق سے تعاون کے الٹے ان کو تانے سننے کو ملے اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا, یہ بہت قابل مذمت بات ہے. تو کراچی کے میرے بھائیوں اور بہنوں, کل آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا ضرور کہ ایک شخص کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا. دیکھا تھا نا؟ کس کس نے دیکھا تھا؟ ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے, لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے, اور ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو. ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو, بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو. اور اگر آپ کو نہیں پتا, اگر آپ کی ٹریننگ میں, آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے, جعلی ہی صحیح, سلیکٹڈ ہی صحیح, لیکن وزیر اعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو, اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤ میں ہیں, ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں, اور اس دباؤ اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤ میں, پریشر میں گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے, تو پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو. لیکن خدارا وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی. تقریر کے ایک ایک لفظ سے, آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا, اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے. دیکھنا چاہتے ہو نا یہی خوف؟ یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا, ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا. اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں, یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اگر آپ کو نہیں آتا, اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے, تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا. 126 دن تم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے, کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے, اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے. نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا. نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا. نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی. آج بھی تمہیں حسرت رہے گی, نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے. بھئی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو پہلے ایک تابعدار ملازم تھے, اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو, اور تمہیں جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے.
आपका तो मुखातिब भी अवाम नहीं होते, कराची के लोगों, उसका मुखातिब आप नहीं होते। जब वो खिताब करता है तो या वो अपोजिशन को खिताब करता है, या वो नवाज शरीफ से मुखातिब होता है, या उसको मरियम नवाज की तकलीफ है, या उसको बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकलीफ है। वो आपसे मुखातिब नहीं होता, वो हमसे मुखातिब होता है, और अवाम तो, और या वो उनसे मुखातिब होता है जो उसको लेकर आए हैं। अवाम से वो मुखातिब नहीं होता। मैं ना इमरान खान का नाम लेना पसंद करती हूं, ना उस जाली इंसान को मैं वजीर आजम मानती हूं, ना मैंने उसकी जाली हुकूमत को कभी तस्लीम किया है, और मैं उसके इल्जामात का जवाब देना भी जो है वो बिलो डिग्निटी समझती हूं। लेकिन कल उसने एक ऐसी बात की जो मेरे शायद मजाक उड़ाने की गर्ज से की गई थी, लेकिन उससे ये जो खवातीन यहां बैठी हुई हैं, मुझे कहा कि ये बच्ची है लेकिन नानी है। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूं कि मैं सिर्फ एक बच्ची नहीं, 2 बच्चों की नानी हूं माशाअल्लाह। यहां जरा हाथ खड़ा करें, कितनी खवातीन नानी हैं, कितनी खवातीन दादियां हैं, तो बताओ कि कितना खूबसूरत रिश्ता होता है ये। होता है ना। मेरी नवासी का नाम, जो कि अब माशाअल्लाह 3 साल की है, उसका नाम सरीना है, और एक और मेरा नवासा है जो अभी 3 महीने का नहीं है, उसका नाम मोहम्मद है। तो मैं ये बता दूं कि जब मैं थकी होती हूं, मुझे थकावट होती है, तो मैं अपनी बेटी को कहती हूं कि दोनों बच्चों को मेरे पास ले आओ। यकीन करें कि थकावट दूर करने का और दिल की खुशी का मेरे पास इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। और आपने जब ये बात कही तो आपने मेरी तज़हीक नहीं की, आपने उस मुकद्दस रिश्ते की तज़हीक की है। नानी कौन होती है? मां के पांव के नीचे जन्नत होती है, वो मां की भी मां होती है। आपने उस रिश्ते की तज़हीक की। मैं अगर इस पे आपको निशाना बनाना चाहूं तो मेरे पास ऐसी बातें हैं कि शायद मेरी जबान भी जेब ना दे वो बात करने की, मैं नहीं करूंगी। उसकी वजह यह है कि मैं नवाज शरीफ और कलसूम नवाज की बेटी हूं। आज भी जब मैं कमरे में दाखिल होती हूं तो मेरे वालिद कुर्सी से उठ के खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने घर में ये माहौल देखा है। और ये जो नानी और दादी के रिश्ते होते हैं, ये बहुत मुकद्दस रिश्ते होते हैं। ये नसीब वालों को मिलते हैं, और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत होती है, और उनको मिलते हैं जो अपने रिश्ते निभाना जानते हैं, जो रिश्तों की कदरें जानते हैं, जो रिश्तों का एहतराम जानते हैं, जो खानदान की इकदार को जानते हैं, समझते हैं, उसके पाबंद रहते हैं। और यहां मैं जरूर ये जिक्र करना चाहूंगी कि जितने भी कायदीन यहां पर मौजूद हैं, वो इंतखाबी मैदान में शायद इनमें से कुछ हमारे हलीफ हों और कुछ हमारे हरीफ हों। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब मुझे मिलते हैं तो मेरे सर पे बेटियों की तरह हाथ रखते हैं। जो आसिफ जरदारी साहब हैं, वो मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। और अभी अचकजई साहब यहां खड़े थे जब मैं पिछले साल बलोचिस्तान गई क्वेटा के जलसे में, तो अचकजई साहब ने मुझे इतनी इज्जत दी, ड्राइवर ने मेरी गाड़ी नहीं चलाई। 2 दिन अचकजई साहब का बेटा मेरी गाड़ी चलाता रहा। और जब वक्त आएगा, आज हम सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए इकट्ठे हैं, उनका मुकदमा लड़ने आए हैं। जब वक्त आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में जब उतरेंगे तो हम एक दूसरे के हरीफ भी होंगे,
لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے, ہم ایک دوسرے کی تضحیق نہیں کریں گے. کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا. آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں, بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں. اور بلاول, آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں, اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی, عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اور ایک تقریر سے, نواز شریف کی ایک گجرانوالہ کی تقریر سے, اے پی سی کی تقریر سے تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے. وہ والی تقریر کراچی کے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا, یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی. نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی. آپ کو پتہ ہے جب گجرانوالہ کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے ان اشتہاروں کو چلایا, اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں, پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے. اتنا خوف ہے ان کے دل میں. اگر ہمت ہے تو سنا دو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا. اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھیں تو اس کی, اگر اتنے بزدل ہو, اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے تو پھر اس پر تبصرے کرنا بھی تمہارا حق نہیں ہے. کل تو ٹی وی پر جو پرسوں گجرانوالہ کی تقریر تھی وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی. آپ نے کہاں بیٹھ کے سنی؟ کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟ اور پھر کہتے کہتے رک گئے کل اپنی تقریر میں کہ نیب ہمارے ساتھ ہے, نیب میرے ساتھ ہے. سچ حلق میں اٹک جاتا ہے, جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو. تو کراچی کے عوام کو یہ بتاؤ جو ان کو نہ پتا ہو, کون نہیں جانتا کہ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کراچی والوں جانتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ, جانتے ہو نا کہ نیب کس کے اشارے پہ کام کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں, کراچی جانتا ہے, دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف نیب تمہارے قبضے میں ہے بلکہ ایف آئی اے اور ایف بی آر اور ایس ای سی پی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس سب پر تم نے ایک غاصب کی طرح قبضہ جما کے تم بیٹھے ہو. ارشد ملک جیسے جج تمہارے ساتھ ہیں. ارشد ملک کی ویڈیو دیکھی تھی نا؟ دیکھی تھی میرے کراچی کے بہن بھائیوں؟ لیکن عوام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. عوام چیخ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وہ شارع دستور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہیں دھرنا دے کے, قوم کی مائیں بیٹیاں. تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو وہاں بھیجو یا خود جاؤ اور ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھو کہ بہنوں بیٹیوں میں حکمران ہوں, جعلی ہی صحیح میں حکمران ہوں, کیا مسئلہ ہے تمہارا, ذرا مسئلہ بتاؤ. ذرا بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روٹی کیوں چھینی؟ ذرا آؤ اور بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روزگار کیوں چھینا؟ آؤ بتاؤ عوام کو کہ بیماروں سے تم نے دوائیں کیوں چھینی؟ پتہ ہے نا میرے بہن بھائیوں, اچھے سے جانتے ہو کہ دوائیوں کی قیمتوں میں پچھلے 2 سال میں 500% اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو نا, میرے سے زیادہ جانتے ہو. لیکن
गरीब का दर्द, भूखे पेट का दर्द उसको कैसे होगा जिसका अपना पेट भरा हो। उसको गरीब का दर्द नहीं होगा। और बिलावल को और मुझे कहते हो कि ये इल्जाम लगाते हो झूठे कि ये हराम के पैसे पे पले हैं। भाई बिलावल के अबाव अजदाद क्या थे, मरियम नवाज के अबाव अजदाद क्या हैं, क्या थे, ये पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम जरा आवाम को बताओ कि इस नौकरी पे जिस पे अभी तुम्हें सिलेक्टर्स ने रखा हुआ है, इस नौकरी के अलावा तुमने कभी कोई नौकरी की, कभी कोई कारोबार किया? ये सवाल जो उसने पूछा, जो इल्जाम लगाया, एक ऐसा शख्स जिसका हाथ हमेशा अमीर दोस्तों की जेबों में हो, उसको किसी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। जिस इंसान के किचन का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसकी गाड़ी का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके जहाजों के सफर का खर्चा, उसकी हर चीज का खर्चा जब उसके अमीर दोस्त देते हो और पता नहीं कहां से आता है, उसको दूसरे पे ऐसा इल्जामात लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए। और जरा बताओ कितने घर बनाए? 50 लाख घर बनाने का वादा था ना कराची वालों, किसको मिला वो घर? मिला? बल्कि 50 लाख घर बनाने का वादा था, तो आज जिन पनाहगाहें जो तुमने खोली हैं, शायद वो उन लोगों के लिए खोली है 2 साल पहले तुम्हारी हुकूमत में आने से पहले, जिनका शायद पहले अपना घर होता होगा। आज वो पनाहगाहों में रहने पर मजबूर है, आज वो पनाहगाहों का खाना खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि तुमने लोगों से रोजगार छीन लिया है, तुमने लोगों से आटा चीनी उनके 2 वक्त का खाना छीन लिया है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। और ये भी बताओ, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था ना कराची के बहन भाइयों, एक हाथ खड़ा करे 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां मिली है? यहां पर मिली है? जरा जोर से बताओ, मिली है नौकरियां? नौकरियां मिलनी तो दूर की बात, जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां भी जाती रहीं। ना सिर्फ नौकरी पेशा अफराद बेरोजगार हो गए, बल्कि खानदानों के खानदान बेरोजगार हो गए हैं। खानदानों के खानदान जो हैं, लाखों और करोड़ों में उनका नंबर जाता है। जब आप एक कमाने वाले से नौकरी छीनते हो तो उसके 8-10 घर वाले जो खाने वाले होते हैं वो उससे मुतासिर होते हैं। और बताओ, कराची के शहर में तुम्हारे सबसे ज्यादा जनेज हैं, क्या कराची के बहन भाइयों एक ईंट भी लगाई है इन एमएनएज ने? लगाई है? क्या कोई सड़क बनाई, कोई शाहराह बनाई, कोई काम किया? कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो, कोई एक कारनामा तो बताओ जो तुमने अंजाम दिया हो। मैं बताऊं तुम्हारे कारनामे, सुनोगे कराची वालों? इमरान खान की जाली हुकूमत के कारनामे। बीआरटी है तुम्हारा कारनामा, करप्शन से लथपथ कारनामा, जिसको तुमने 120 अरब में बनाया। 4 मेट्रोज बनी है, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, वो 4 की 4 80 अरब में बनी है, ये 120 पहले क्रॉस कर गई है। और 4 साल हो गए हैं, आज जबरदस्ती इफ्तिताह करके चलानी पड़ी तो रोज उन बसों में आग लग जाती है। कहां से लेके आए हो ये बसें जिनमें रोज आग लग जाती है? लाहौर की बसों में तो आग नहीं लगती, मुल्तान की मेट्रो बसों में तो आग नहीं लगती, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी की बसों में तो आग नहीं लगती। बिलियन ट्रीज है तुम्हारा कारनामा, जिसमें अभी पिछले दिनों खबरों में आ रहा था कि एक एक पौधे में तुमने कितनी करप्शन की है। कमर तोड़ महंगाई है तुम्हारा कारनामा।
बदअमनी, औरतों की बेहुरमती, बच्चों के साथ गैंग रेप्स, गुर्बत, ये हैं तुम्हारे कारनामे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी पीछे ले जाना, रुपए को मिट्टी में मिला देना है तुम्हारा कारनामा। 5.7 जो जीडीपी ग्रोथ थी उसको जेरे जमीन लेकर जाना है तुम्हारा कारनामा। मईशत पे खुदकुश हमला करना है तुम्हारा कारनामा। सनतों को तबाह करना है तुम्हारा कारनामा। कारोबारों को तबाह करना है तुम्हारा कारनामा। सकूते कश्मीर है तुम्हारा कारनामा। कश्मीरियों और कश्मीरियों का लाखों शुहदा का मुकदमा हार जाना है तुम्हारा कारनामा। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना है तुम्हारा कारनामा। पाकिस्तान को उसके देरीना दोस्तों से, जिनसे पाकिस्तान के हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनसे पाकिस्तान को दूर करना है तुम्हारा कारनामा। और जब जवाब मांगा जाता है कराची की बहनों भाइयों, जब आपसे जवाब मांगा जाता है तो जवाब में कहते हो कि तुम गद्दार हो। ये जवाब है अवाम के सवालों का। ये जिनका मजार है, बाबाए कौम, जो यहां पर अब्दी नींद सो रहे हैं, फातिमा जनाह जो उनकी बहन थी और जमहूरियत की बहुत बड़ी सिपाही थी, ये गद्दारी के जो सर्टिफिकेट्स बांट रहे हो ना, ये तब से चले आ रहे हैं। हमें ये गद्दारी वाली कहानियां ना सुनाओ। अगर गद्दारी खेलना है तो एक फॉरेन फंडिंग का फैसला होगा, तुम्हारी गद्दारी की दास्तानें पूरी दुनिया बताएगी कि किन से पैसे लिए, किन किन मुल्कों के लोगों से पैसे लिए। और क्या बात है, 4 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? जानते हो ना कराची वालों, फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें इसकी चोरी पकड़ी गई है। अब कितनी देर मीडिया को दबा लोगे? कितनी देर मीर शकील उर रहमान को जेल की सलाखों पे बंद कर लोगे? कितने प्रोग्राम बंद करा दोगे? कितनी स्पीचेस पे पाबंदी लगा दोगे? एक ना एक दिन तो ये जंजीरें टूटेगी ना। उस दिन जब तुम्हारी करप्शन और तुम्हारी हुकूमत की करप्शन की दास्तानें सामने आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। और जब जवाब मांगते हो तो कहते हैं ऑपोजिशन मोदी की जुबान बोलते हैं, नवाज शरीफ मोदी की जुबान बोलता है। मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगो तुम, मोदी से बात करने के लिए मरे जाओ तुम, कलभूषण के लिए रातों रात ऑर्डिनेंस पास करो तुम, उसके लिए सरकारी खर्चे से वकील ढूंढो तुम, कश्मीर प्लेट में रख के मोदी को पेश करो तुम, कश्मीर का मुकदमा हार जाओ तुम, भारत को सलामती काउंसिल के लिए वोट दो तुम, और मोदी की जबान हम बोल रहे हैं। पांच एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करे नवाज शरीफ। दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़े नवाज शरीफ। दुनिया भर में बुरहान वानी जैसे कश्मीर के शोहदा का मुकदमा लड़े नवाज शरीफ। मोदी और वाजपेयी अपने दुश्मन मुल्क की जमीन पर खुद चल कर आए, उनको लाने वाला नवाज शरीफ। मीनारे पाकिस्तान पर वो खड़े होकर पाकिस्तान को सलामी दें, वो करवाने वाला नवाज शरीफ। फौज और सिक्योरिटी इदारों की तनख्वाहें बढ़ाने वाला नवाज शरीफ। दिफाई बजट को बढ़ाने वाला नवाज शरीफ। जेएफ थंडर बनाने वाला नवाज शरीफ।
موٹر ویز جس کے اوپر پاکستانی جنگی جہاز اتر بھی سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں، ان کو بنانے والا نواز شریف، دہشت گردوں کے خلاف 2 جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف، ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف سیاچن میں فوجوں میں جا کر کھڑے ہونے والا، شہید بی بی بھی گئی تھی سیاچن میں جب وہ وزیر اعظم تھی، بطور وزیر اعظم نواز شریف اور شہید بی بی دونوں، جن کے اوپر آج غداری کے فتوے ہیں نا، یہ دونوں سیاچن کے مورچوں میں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جا کے، ان کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں، پھر کہتے ہو نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے۔ جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نااہلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہو، جلدی سے جا کے فوج کی وردی کی پناہ لے لیتے ہو۔ ڈرپوک آدمی، تم فوج کو آلودہ کرتے ہو، تم فوج پر انگلیاں اٹھانے والوں کو تقویت دیتے ہو، فوج کو اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اپنی ناکام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ کیا فوج عمران خان کی ہے؟ بتاؤ کراچی کے بہن بھائیوں، کیا فوج عمران خان کی ہے؟ کیا فوج تحریک انصاف کے ٹھیکیداروں کی ہے؟ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کی فوج کا۔ تمہیں کس نے پاکستان کی فوج کا ترجمان مقرر کر دیا ہے؟ پاکستان کی فوج ہماری ہے، پاکستان کی فوج نواز شریف کی ہے، پاکستان کی فوج آپ کی ہے۔ ہاں، نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے۔ اس نے سپاہیوں، شہداء، پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو، جن کی وردیوں پہ آج خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹے سرحدوں پر شہید کرائے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگوں میں شہید کرائے ہیں، ان کو نواز شریف بھی سلام کرتا ہے، ان کو مریم نواز بھی سلام کرتی ہے، ان کو پی ڈی ایم بھی سلام کرتا ہے، ان کو کراچی کے عوام بھی سلام کرتے ہیں۔ مگر ایک وہ افراد یاد رکھو کراچی کے بہن بھائیوں، 1 یا 2 افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، 1 یا 2 افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں، اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور کریں گے، آپ ہماری فوج ہو، لیکن ہم ان کرداروں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہو کہ شہید کو سلوٹ کرتے ہو، دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ اگر آپ جان کے نذرانہ پیش کرنے والے کو سلوٹ کرتے ہو، دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ آئین اور اپنے حلف پہ چلنے والے سپاہی کو، چاہے وہ میجر ہو یا وہ سپاہی ہو یا وہ کرنل ہو یا وہ بریگیڈیئر ہو یا وہ میجر جنرل ہو یا وہ کوئی بھی ہو، اس کو ہم سب سلام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہو کہ عوام کے ووٹوں کو بوٹوں کے نیچے روند کے، تو یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ جو حکومتیں بناتا ہے، حکومتیں گراتا ہے، سازشیں کرتا ہے، آپ کے ووٹ کی پرچی کو بوٹوں کے نیچے رونتا ہے، جو آپ کے منتخب نمائندوں کو ایک اقامہ پر اور تنخواہ بیٹے سے نہ لینے پر سازشیں کر کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالتا ہے، جو عدالتوں پر اثر انداز ہوتا ہے،
عدالتوں میں ججز کی ویڈیوز جو رکھی ان کو دکھا کے کہتے ہو کہ ہمارے پسند کا فیصلہ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں. وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے. اس کو ہم نہیں مانتے. اور نواز شریف کیا کہتا ہے میرے بھائیوں؟ نواز شریف کہتا ہے سیاست میں دخل اندازی مت کرو. غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا نواز شریف غلط کہتا ہے کہ سیاست میں دخل اندازی مت کرو؟ وہ کہتا ہے کہ عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ مت ڈالو. کیا وہ غلط کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ منتخب کرنے اور گھر بھیجنے کا اختیار پاکستان کی عوام کو جو اللہ تعالیٰ کی نائب ہے اس دھرتی کے اوپر صرف اس کو یہ اختیار ہے. یہ اختیار اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا. تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ عوامی نمائندوں کی تضحیک مت کرو. وہ کہتا ہے کہ ان کو ایک اقامہ پر گھر مت بھیجو. کیا وہ غلط کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرو, عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو. جب وہ یہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو تو وہ کہتا ہے کراچی کے عوام کی عزت کرو, سندھ کے عوام کی عزت کرو, پاکستان کے عوام کی عزت کرو. کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے حلف کی پاسداری کرو, آپ اپنے حلف کی پاسداری کرو, کیا وہ غلط کہتا ہے؟ یہی بات تو وہ دیکھو قائد اعظم کا مزار, انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اس قسم کے لوگ اللہ نہ کرے ان پر بھی غداری کے فتوے لگا رہے ہوتے. وہ کہتا ہے میڈیا کو آزاد کرو. وہ کہتا ہے میڈیا کو حق بات کہنے کی سزا مت دو. پیمرا کو حکم نامے جاری نہ کرو. چینلز کو فون نہ کرو کہ تمہارا فلاں بندہ ذرا زیادہ حق کی بات کرتا اس کو نوکری سے نکالو. پتہ ہے نا کراچی والوں کہ پچھلے دنوں میں کتنے جو صحافت کے صحیح جو صحافی تھے حق بات کہنے والے نوکریوں جن کی نوکریاں چلی گئی. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کو زنجیروں سے آزاد کرو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار ججز کو قانون اور آئین پر چلنے کی سزا نہ دو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا غلط کہتا ہے؟ اور جب یہ کہتا ہے تو کہتے ہو مسلم لیگ نون پر پابندی لگ جائے گی. ہم مسلم لیگ نون پر پابندی لگا دیں گے. کبھی سوچنا بھی نہ. یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آج. یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو کوئی جنرل پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام بنا کے گھر چلتا بنا, جس کے اوپر تم پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ مشرف کی بنائی ہوئی کاف لیگ نہیں ہے جس پہ پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ عوام کی جماعت ہے جس کے کروڑوں ووٹر ہیں. اگر آپ مسلم لیگ نون پر پابندی لگاؤ گے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر بھی آپ کو پابندی لگانی پڑے گی. یہ کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے, ایک جماعت نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک جماعت نہیں ہے. یہ کروڑوں لوگوں کا چہرہ ہے, کروڑوں لوگوں کی ترجمان ہے, کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے. اور ای سی پی میں جاؤ گے مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے, تم چلو ذرا ای سی پی, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور قوم کو دکھائیں گے کہ فارن فنڈنگ کیس میں تم نے کیا کیا غبن کیے ہوئے ہیں. اور ہم بتائیں گے قوم کو کہ 4 سال سے فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. اور ہم ای سی پی میں نواز شریف نے تو اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی, کرداروں کے خلاف کی ہے. اس کا جواب ہے تو کہو نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے,
تم تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہو اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے اسی کی بات کو سچ ثابت کر دیتے ہو. تو کہو نواز شریف غلط کہہ رہا ہے، اور تم جاؤ ذرا ای سی پی، ہم بھی جائیں گے ای سی پی، اور تمہاری وہ والی ویڈیوز لے کر جائیں گے تم نے جہاں کرداروں کو نہیں، فوج بطور ادارہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے. نہ صرف تنقید کی ہوئی ہے، فوج کا مذاق اڑایا ہوا ہے. آج بھی وہ ویڈیوز سب کے پاس محفوظ ہیں. ہمارے پاس وہ ویڈیوز کی کاپی ہے. تم چلو ذرا مسلم لیگ نون کے پیچھے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور ابھی امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا اے پی سی نہیں ہوگی، ہو گئی. پھر کہا کہ اے پی سی میں فیصلے نہیں ہوں گے، ہو گئے. پھر کہا کہ فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا، ہو گیا. آخری بات وہ بھول گئے کہنا، تم کہتے ہو کہ جلسوں اور تحریکوں سے حکومت نہیں جاتی، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. اور مینگل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تجویز میں نے نوٹ کر لی ہے. آئندہ نہ بریانی نہ قیمے والے نان، جنرل عاصم سلیم باجوہ کے پیزا سے آپ کی تواضع کی جائے گی انشاءاللہ. وہ بھی آپ ہی کے پیسے کے مفت کھانا. اور جب تک پی ڈی ایم موجود ہے، قوم سے میرا وعدہ ہے، پی ڈی ایم کے سارے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، قوم سے میرا وعدہ ہے، آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کراچی کے بہنوں اور بھائیوں، یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک نالائکی اور نااہلی کے اندھیروں سے آپ کو نجات نہیں دلا دیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے بجھے ہوئے چولہے دوبارہ جل نہیں اٹھیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان کو اس نااہلی اور نالائکی اور سلیکٹڈ حکومت سے پہنچنے والے نقصانوں کا ازالہ نہیں ہو جائے گا. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کا بول بالا نہیں ہوگا. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا، جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی، اور جب تک آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا. اور اب جب کہ یہ تحریک چل نکلی ہے اور آپ اس کا ہراول دستہ ہو، تو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. بولو، جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. اونچا بولو، مجھے آواز آنی چاہیے. جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے. کراچی زندہ باد. کراچی کے میرے غیور عوام زندہ باد. پی ڈی ایم زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.